أشهد أن محمد رسول الله۔ رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ سالی کے ساتھ نکاح کرنے سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جو پہلی نکاح میں تھی۔ سالی کی بہن اس سے نکاح باقی رہ جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ سالی کے ساتھ نکاح کرنے سے سالی سے زنا کرنے سے بھی نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ محترم دوستو، ہم یہ مسائل کا سلسلہ شروع کیا ہے جو ویڈیو پارٹس کی صورت میں چلے گا تاکہ بہت زیادہ بتانے سے بھولنے کا خدشہ نہ ہو۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے سالی کے ساتھ نکاح کرنا یا زنا کرنا دونوں صورتیں ہی ناجائز ہیں، بلکہ زنا تو حرام ہے اگرچہ کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، اس سے بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض صورتحال ایسی ہو جاتی ہے اگر سالی کے ساتھ زنا کیا جائے تو اس سے بیوی کے ساتھ قربت کرنا ناجائز ہو جاتی ہے جب تک سالی عدت نہ گزارے۔ وہ صورت ضرور ہو سکتی ہے جس میں بیوی کے ساتھ قربت ناجائز ہو جائے، لیکن شاید لوگ قربت کے ناجائز ہونے سے نکاح کو ختم سمجھتے ہیں، جو خیال بالکل غلط ہے۔ نکاح تو کسی صورت نہیں ٹوٹے گا، چاہے سالی کے ساتھ صرف نکاح کر لیا جائے یا زنا کر لیا جائے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہا یہ کہ سالی کے ساتھ نکاح کیا، فوراً نکاح کرنے کے بعد اگر جدائی اختیار ہو گئی، ایسی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت بھی ناجائز نہیں ہوگی اور نہ اس کے نکاح میں فرق آئے گا۔ اگر سالی کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد قربت بھی کر لی، اگر سالی کے ساتھ قربت کر لی تو ایسی صورت میں اس عورت سے اس وقت تک قربت نہیں ہوگی جب تک اس عورت یعنی سالی کو جدائی اختیار کر کے وہ عدت نہ گزار لے۔ بس یہ ایک صورت جس کے اندر عورت یعنی اپنی بیوی سے قربت ناجائز ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی نکاح باقی رہتا ہے۔ یہ قربت ناجائز اس وقت تک ہے جب تک سالی عدت نہ گزار لے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس نے سالی سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد قربت کی تو اس مسائل کو بہت زیادہ دھیان سے سن لیجئے۔ اس میں 2-3 صورتیں بالکل آپس میں برابر ہیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں ساری صورتوں کا جواب ایک جیسا ہے۔ پہلی صورت نکاح بھی کیا اور قربت بھی کی، ایسی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنا ناجائز ہوگا جب تک سالی کو الگ کر کے عدت نہ گزار دی جائے۔ دوسری صورت میں سالی کے ساتھ نکاح نہیں کیا، زنا کیا، تو زنا کرنے سے نہ تو بیوی نکاح سے باہر ہوگی اور نہ ہی بیوی کے ساتھ قربت ناجائز ہوگی، بلکہ یہ زنا کرنا گناہ کبیرہ اور فاسقوں والا فعل ہے، یہ حرام ہے۔ دونوں اس میں گناہگار ہوں گے، دونوں پر توبہ فرض ہوگی، مگر اس فعل سے بیوی کے ساتھ قربت ناجائز نہیں ہوگی بلکہ جائز رہے گی۔ اسی طرح بیوی نکاح میں رہے گی۔ تیسری صورت میں سالی کے ساتھ زنا کیا مگر جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ دھوکے کی صورت میں زنا ہوا، تو اس میں وہی شرط ہے جو سالی سے نکاح کے بعد قربت کی ہے۔ دھوکے میں سالی کے ساتھ زنا ہوا تو ایسی صورت پھر یہ جب تک عدت نہیں گزارے گی تب تک بیوی سے قربت کرنا جائز نہیں ہوگی۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ایک ایسا ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں خاندان کا تصور خاص اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے اسلام میں کچھ ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح سے صریحاً منع کیا گیا ہے۔ آئیے ایسی عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کے ساتھ اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کا محرم ہو ازدواج حرام ہے، یعنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ جمع نہ بھی کرے تو اس عورت کی ماں، نانی اور دادی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی، نواسی اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ عقد کے وقت موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں۔ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن ہم بستری نہ کی تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک اس کی لڑکی سے ازدواج نہ کرے۔ انسان کی پھوپھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ
باپ کی ماں یعنی دادی اور ماں کی پھوپھی اور خالہ اور نانی اور نانا کی پھوپھی اور خالہ، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے سب اس کے محرم ہیں۔ شوہر کا باپ اور دادا اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، اور شوہر کا بیٹا، پوتا اور نواسا جس قدر بھی یہ سلسلہ نیچے چلا جائے، اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، سب اس کی بیوی کے محرم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواہ وہ نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی، جب تک وہ عورت اس کی منکوحہ ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو وہ عدت کے دوران ان کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو پھر بھی کوئی اشکال نہیں۔ اگر بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہے اور خاموش رہے تو اگر وہ بعد میں راضی ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، اور اگر رضامند نہ ہو تو ان کا نکاح باطل ہے۔ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کرے تو پھر وہ اس کی لڑکی سے احتیاط کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، اور اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس صورت میں طلاق دے کہ اس سے یعنی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ جمع کر لے اور بعد میں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہیں۔ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے متع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کیا جائے۔ اور بعض فرقے مثلا ناسبی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کفار کے حکم میں ہیں، اور مسلمان مرد اور عورتیں ان کے ساتھ دائمی یا غیر دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسی عورت سے زنا کرے جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی عورت کے ساتھ زنا کرے جو متع یعنی طلاق بائن یا وفات کی عدت گزار رہی ہو تو بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ رجعی طلاق اور بائن طلاق اور متع کی عدت اور وفات کی عدت کے معنی طلاق کے احکام میں بتائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو بے شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر توبہ کرنے سے پہلے اس سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہیں، مگر اس صورت میں کہ وہ عورت زناکار مشہور ہو تو احتیاط کی بنا پر اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کوئی مرد زناکار مشہور ہو تو توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زناکار عورت جس سے خود اس نے یا کسی دوسرے نے منہ کالا کیا ہو شادی کرنا چاہے تو حیض آنے تک صبر کرے اور حیض آنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں ہو تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے،
تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ بھی کیا ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، اور اگر دونوں نے اس سے بے خبر ہوں کہ عدت کے دوران ہونے یا عدت میں نکاح کے حرام ہونے سے، تو دونوں کا نکاح باطل ہے۔ اگر ہم بستری کر بھی لی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اگر ہم بستری نہ کی تو عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہر دار ہے اور اس سے شادی کرنا حرام ہے، اس سے شادی کرے، تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے اور بعد میں بھی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ عورت شوہر دار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ اور اگر توبہ استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے، یعنی زنا کاری ترک نہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی دے۔ جس عورت کو طلاق مل گئی ہو اور جو عورت متاع میں رہی ہو اور اس کے شوہر نے متاع کی مدت بخش دی ہو یا متاع کی مدت ختم ہو گئی ہو، اگر وہ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شوہر کرے اور پھر اسے شک ہو کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے وقت پہلے شوہر کی عدت ختم ہوئی تھی یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ معزز ناظرین، یہ مسائل بہت طویل ہے جنہیں جاننا سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے بیشتر واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں علم ہوگا تب ہی ہم کسی کو سمجھا سکیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، ہم ان مسائل کو پارٹس کی صورت میں لے کر چلیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح،